میں نظر آتا ہے باب، کیا کہوں گا حال اسی غیر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹے آتا ہے باب، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدا کے، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، ہونے ہی والی ہے اس شام غریباں کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ سلوات۔ جو معاملین یہاں پر مسلسل آتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، ان سب کو یہ علم ہے کہ ہمارے کا ایک دستور ہے کہ ہم ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 5 منٹ سے زیادہ وقت نہ لیں، لیکن اور خاص طور سے بچے، ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ میں جناب رفعت آپ کی درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور والدی کا صلوات۔ حسین مروڑی صاحب کا کلام، سلام کی چند اشعار۔ مودت جن کی رگ رگ میں ہو جولاں ایسے ہوتے ہیں، مودت جن کی رگ رگ میں ہو جولاں ایسے ہوتے ہیں، تہے خنجر بھی فکر شے مسلماں ایسے ہوتے ہیں، لہو بہہ بہہ کے کہتا تھا سر مقتل 72 کا، لہو بہہ بہہ کے کہتا تھا سر مقتل 72 کا، وہ جن کی بندگی پہ رب ہو نازاں ایسے ہوتے ہیں، وہ جن کی بندگی پہ رب ہو نازاں ایسے ہوتے ہیں، گلے پر اپنی رکھ دی تیغ پر شے کو نہیں چھوڑا، عقیدت کے دلی جذبے نمایاں ایسے ہوتے ہیں، عقیدت کے دلی جذبے نمایاں ایسے ہوتے ہیں، زمانے کو بتاتی
طاہر کی جو خود کو دوستی پر کر دے قربان، ایسے ہوتے ہیں جو خود کو دوستی پہ کر دے قربان، ایسے ہوتے ہیں رضائے رب کی خاطر بے وفائی کی فضاؤں میں جو پی لیں تشنگی کا جام مہمان، ایسے ہوتے ہیں اور جھکایا در پہ سر کو اور پھر کیا، جھکایا در پہ سر اور پھر کیا یہ شاہ پر قربان، خطا پر جو کہ دل سے ہو پشیماں، ایسے ہوتے ہیں وہ گھر ہو فاطمہ کا یا ہو وہ شیب ابی طالب، وہ گھر ہو فاطمہ کا یا ہو وہ شیب ابو طالب، جنہیں کعبہ سلامی دے وہ ایمان، ایسے ہوتے ہیں جنہیں کعبہ سلامی دے وہ ایمان، ایسے ہوتے ہیں اور ہزاروں سے ترائی چھین لیا عباس تشنا نے، ہزاروں سے ترائی چھین لیا عباس تشنا نے، زمانہ دیکھ ابن شیر یزداں، ایسے ہوتے ہیں زمانہ دیکھ ابن شیر یزداں، ایسے ہوتے ہیں مودت جن کی رگ رگ میں ہو جولاں، ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر بھی فکر شہ مسلمان، ایسے ہوتے ہیں صلوات۔ جناب نوید جعفری سے درخواست ہے، جناب مسعود علی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں۔ یہاں پر موجود تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اشرف بھائی کی روح کو ارسال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، درود بر محمد و آل محمد۔ السلام خاتم کار نبوت، السلام السلام خاتم کار نبوت، السلام اے شہید کربلا اتمام حجتوں کی، اب تو کہہ لینے دے تکمیل نبوتوں کی، منتہائے ظلم پر تو صبر کی منزل میں تھا، اے حسین ابن علی تو حق کی کس منزل میں تھا، السلام اے خاتم کار نبوت، السلام پائے استقلال سے ہر غم کو ٹھوکراتا ہوا، کربلا تک آ گیا
یہ بات دہراتا ہوا، کیا حقیقت موت کی نزد حسین ابن علی، آؤ دیکھو موت ہے ہم سے جری یا ہم جری، السلام خاتم کار نبوت السلام، علامہ وہ دھوپ کی شدت عطش کی الجھنیں، اصغر بے شیر کی وہ اضطرابی کروٹیں، ہائے جن بچوں کو پالا تھا انہوں نے ناز سے، جا رہے تھے آج وہ رن میں عجب انداز سے، السلام خاتم کار نبوت السلام، ہو گئیں جب کربلا میں ختم سب قربانیاں، اکبر و عباس بھی دکھلا چکے جاں بازیاں، کیا کیا اصغر کو لے آئے کھلے میدان میں، آخری گوہر بھی لا کر رکھ دیا میزان میں، السلام خاتم کار نبوت السلام، 3 دن کی پیاس میں اور دھوپ میں وہ مہلکا، باپ کے ہاتھوں پہ تھا منظر ہلال عید کا، اشجاع عالم کہاں ہو شان دلبر دیکھ لو، خندق و خیبر کے غازی جنگ اصغر دیکھ لو، السلام خاتم کار نبوت السلام، شاہدین اس طرف کچھ لال سے اپنے کہا، اس طرف سے حرملا کا تیر سے پہلو چلا، چھوٹا سا من کا ڈھلا غنچہ دہن گل ہو گیا، بجھ گئی لو تشنگی بانو کا دل پر سو گیا، السلام خاتم کار نبوت السلام، السلام کربلا کے ننھے غازی السلام، السلام کربلا کے ہنسلیوں والے سپاہی السلام، مسکرا کر تو نے جو کھایا تھا روشن ضمیر، آج تک پیوست ہے انسان کے دل میں وہ تیر، السلام خاتم کار نبوت السلام، درود پر محمد۔ جناب علی عباس نقوی اور جعفر نقوی کی درخواست ہے کہ سوز خانے کے لیے تشریف لائیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ کن کی تلاوت کر کے
سید اشرف رضوی ابن سید مشرف حسین رضوی مرحوم کے لیے سالگرہ.
کا آنا ہو گیا، شاہ کے قدموں میں جب سے حر کا آنا ہو گیا، اور لائق تعظیم حر کا گھرانہ ہو گیا، قول یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا، جو غمیں سرور میں رونے سے تکلف کر گئے، جو ہمیں سرور میں رونے سے تکلف کر گئے، مسکرائے ان کی نسلوں کو زمانہ ہو گیا، قول یہ شبیر کا قومی اور شیر ترانہ ہو گیا، ارے 14 صدیاں ہو گئیں، ہر سال لگتا ہے نیا، 14 صدیاں ہو گئیں، ہر سال لگتا ہے نیا، ارے کون کہتا ہے غمیں سرور پرانا ہو گیا، قول یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا، اور صبر کو لرزش نہ آئی، تھک گئے زالے کے ہاتھ، صبر کو لرزش نہ آئی، تھک گئے زالے کے ہاتھ، اور ٹھیک ہیں سجاد زخمی تازیانہ ہو گیا، قول یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا، خون اصغر کا رخ شبیر نے کیا مل لیا، خون اصغر کا رخ شبیر نے کیا مل لیا، ساری دنیا کو میسر آب و دانہ ہو گیا، قول یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا، کارگر کتنا ہوا تشنا لبوں کا احتجاج، کارگر کتنا ہوا تشنا لبوں کا احتجاج، ارے عام ہر مذہب میں اب پانی پلانا ہو گیا، قول یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا، اور لے لیا ایک روز میں کتنا ہنر شبیر سے، لے لیا
بنانا ہو گیا اور یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا. ارے لے لیا ایک روز میں کتنا ہنر شبیر سے. ارے اب تو حر کا کام ہی قسمت بنانا ہو گیا اور یہ شبیر. اور بختہ مولانا فرمائیے حضور. قومی ترانہ ہو گیا. ارے اب تو اے معروف جنت میں ملیں گے آپ سے. ارے اب تو اے معروف جنت میں ملیں گے آپ سے. ارے مجھ سے یہ کہتے ہوئے آنسو روانہ ہو گیا اور یہ شبیر کا قومی ترانہ ہو گیا. اب تو اے معروف جنت میں ملیں گے آپ سے. ارے مجھ سے یہ کہتے ہوئے آنسو روانہ ہو گیا اور یہ شبیر کا. سورہ فاتحہ. مختصر مرثیہ جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے. صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے. کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے. ارے کیا جانے کس طرف میرے بے کس بدر گئے. کیا جانے کس طرف میرے بے کس بدر گئے. ارے ہے شوق دل میں سبتے پیامبر کی دید کا. کیا وجہ ہے کہ خط بھی نہ آیا رسید کا. ارے کچھ خود بخود ہے دل میرا سینے میں بے قرار. تیرے علم کلیجے پہ چلتی ہے بات. رہتی ہے چشم آٹھ پہر غام سے چپ چاپ بیٹھی رہتی ہوں باتیں ہیں ناگوار. ارے پانی کا ہے خیال نہ فکر دام ہے. مطلب ہے پیٹنے سے تڑپنے سے کام
लपेट पड़े रहते हो। अरे बाबा सफर से आएंगे जब तक न मेरे पास, तब तक बदन से मैं न उतारूंगी ये लिबास। और जीती रही तो वस्ले इमाम ज़मान हुआ, और मर गई तो बस यही कुर्ता कफान हुआ। अरे आती नहीं है कुछ खबर सैयद इमाम, बसती कहाँ बसाई है किस जा किया। अरे क्यों नानी जान आप तो सुनती थी वो कलाम, रुखसत के वक्त मुझसे जो फरमाते थे इमाम, और कहते थे खत भी आएगा अकबर भी आएंगे, सुगरा न रो हम तुम्हें जल्दी बुलाएंगे। अरे देखो कोई खताया न अकबर बीमार से आए, कुछ हादसा पड़ा शहीदी पर सफर में। हर किसे कहूँ जो सिबते नबी की खबर को जाए। अरे अल्लाह मेरे बाप को परदेस से, अल्लाह मेरे बाप को परदेस से। अरे सुनती हूँ दोस्त कम है शहर मशरक़ैन के, दुश्मन बहुत है फातिमा के नूरैन के। ओ ये कह के मुंह को ढांप के रोए वो कुर्ता तमाम हो गया बस आंसुओं से कर। नानी दिलासा देने लगी पास आकर, अरे कुर्बान जाऊं रोती हो क्यों ध्यान है इधर। वीरां करेंगे शहर को जंगल बसाएंगे, अब क्या खुदा न ख्वास्ता हज़रत न आएंगे। अरे करता है यहाँ से रावी ये जासूस ये बयान, रहती थी रात दिन इसी गम में वो नागवा। एक दिन हुआ ये शोर मदीने में नागा, आ जाते हैं वतन में शहनशाह। अरे लाया खुदा सफर से शहे मशहूर को, अरे लेने चलो हुसैन अलैहिस्सलाम को। अरे सुन कर ये बात घर से चली दुख्तरे नानी भी साथ हो गई जल्दे असा। देखा हर एक
جو خلقت کا کہنے لگی یہ مادر عباس نے، ارے مجھ کو تو ہے یقین کہ ابھی گھر نہ آئیں گے، ارے شبیر پہلے قبر پیامبر مدینہ اڑا کر ڈالو آج اپنے گریبان چاک، شبیر 3 روز کے پیاسے ہوئے اور 40ویں تلک رہا بے گور اپنا فاطمہ کے نور کو، ارے ہم کربلا میں دفن کرائے حسین کو، جب شاہ کو سفر میں اور ہم استفادہ اپنے حساب سے استعمال سے Brothers and sisters, we are here, and it seems like yesterday Ashraf Bhai was there. Now it is almost 1 year to 1 week. I think 1 more week he will be not among us. Everyone today gathered here to show his affection and love for the departed soul. And whatever will take place tonight, that would be recited for him, and any action we do tonight in this sitting, inshallah, sawab will go to Ashraf Bhai. As we all know, the time is the biggest healer of all. You must have witnessed yourself, and everybody went through that one time your loved one was with you, but he left this world, and slowly and surely you get used to your normal life. That is the way Allah subhanahu wa ta'ala has made our life, and this is the way it happens all the time. But on that sad occasion where we are together, we also have a duty and responsibility to look towards the incident which very recently took place in Shikarpur, Pakistan. Whereas the Mu'mineen came, I say what Muslim came for Jummah prayer, while they were busy in prayer, bomb was blasted, and according to different newspapers, 60 to 80, but according to the local news, it is almost 100 people left this world. This is a tragedy which occurs each and every day, and no one is sure that when he goes for the prayer, which is his basic right, that he will return back safely or not. This condition of our, I will say brothers, no matter where we live, as long as we're reciting a kalma la ilaha illallah, we are brothers. Not in faith, actually a brother. Do we have any responsibility, or we just listen to news and become from this year and goes away from others? Or we have to make speeches, or just sit and talk and go home, and that's end the story.
this is where you have to ponder. As a nation, we have to formulate a policy which will not go and act right away, but policy should be made that it have effect in coming years, maybe 10 years, 5 years from now. All of us have a responsibility toward achieve this goal. It may be happening right now in Pakistan or in faraway places, but the time will tell you. This mental state of a mind is not limited to any state. What you have seen, I don't want to go into detail, but you've seen here what is happening. So brother and sister, my appeal today at this special occasion is to think about and see what can be done from our side. If you can do something, please do something. Don't wait for somebody else. Somebody else will come and tell me what to do. You have your own responsibility and you can do your own whichever what you do. Second announcement, two more announcements to do, and inshallah Maulana will speak before Zain. We have a seminar last week ago here. Maulana came from, I think he was from Maryland, basically from Iran, and he talked about the family values and all their values, and he encouraged that centers should not only participate people in programs to bring them in and talk about, everything that sometimes they feel bored, the children feel bored. They don't feel like it is a family program. Encourage those programs. So inshallah we are doing that programs, and we will be encouraging every month, every 2 months, whenever a chance will come, that we'll do a program, a family program. Immediately on February the 14th, that is next Saturday, there's a program which is called a family get-together. It will start here at 10 p.m. and the special guest is for Dr. Nasir Zaidi, who is being a chief guest, and Maulana Rehan Naqvi will be our special guest on that night. And program will start at 10 inshallah. And the feature of the program is that it will be get-together, we will do whatever will be done, and then we will watch a match between India and Pakistan in the basement, the center, on 75-inch TV. So that everybody will be together and enjoy that night. That night, Jafar Naqvi is in charge for that night, and inshallah, he will contact you, or he will, if you have any question, you can call him, and get together and have a family union that night, And with that night also, Allah subhanahu wa ta'ala told us to be always giving. On that night, we request, we have a minimum donation $10 for the person who comes, because they will come here, they will sit here for 5-6 hours, whatever time will be, plus they will have the refreshments. So please encourage other mu'mineen to come and join this kind of program. So in this way, everybody have love for the center to come because of the family. The last program which we have initiated the last few weeks ago was the very essential program, and that is program regarding the burial services. Because community have grown up and there is a lot of burials take place here, and sometimes the family get caught eye closed, mean that they don't have the expenses to be paid at the time when the time comes. It was an issue which was discussed in corner meetings, and it was done and talked about, but nobody took any action about this. And what happened in return, that one person, suppose your loved one dies, it costs around $8,000 to $9,000, sometimes $10,000 to bury them, And it's all cash deal, and sometimes people don't have that money. After careful thoughts and discussing with different aspects of the issue, we have initiated a program which is called a complete burial program, and we have acquired 100 graves in Washington Memorial in Long Island, Exit 63, and the name is Wadi Hussain ibn Ali. That is the name of the project. So now onward, we will be calling our name as Project Wadi Hussain ibn Ali. What we have done in that project, there are 3 different options you have for this program. First option is that if you become a member of this program and you pay $300 per year, then you
rest assured that everything which will be linked towards the burial will be taking place. You don't have to pay a penny at that time. Make sure that you are up to date with the membership and you're paying every year. That's one way. Second way, if you want to buy a grave right away, you can buy a grave, you'll be assigned to a number, your number will be there, because the issue was sometimes husband and wife want to be together when they're buried, or family want to be together. And when we bury without a number, what happens once you get a number, somebody gets it there, so it becomes different number. So what we did, we have a option that you can buy a grave with $1,200, and you don't want to buy a $300 program, no problem. Get the grave, you have the number, you have everything, the grave will be yours forever, and it's never going to increase the price. To initiate this program, we have to have funds that we should have burial. Somebody dies, for example, and we have to have expenses. So center, what happened, they created a fund called Wadi Hussein Fund. That fund is called, fund will be separate fund, that fund will be used for the burial of those people who are member of this group here. And time to time we will raise funds for that. And also, you can also, whenever you get a chance, $10, $20, $100, whatever you have, put towards that fund, towards your marhumin, And that is also a very sadaqah jariyah, So that is one way of doing it. So there is, and then we also have, people have complained that people die, sometimes people back in Pakistan or India or someplace else, they do not see the burial, how the burial take place. So we have make arrangement with Abu Talib, inshallah, soon, that we will have a system that when we burial taking place, you can also broadcast it to to anyone you want to, on a Skype or an internet, or we can record it for you here, and you can take a recording, and you can later on you can put it to your family and your loved one. So these programs, please be, and this program is for those who cannot afford. Those who are rich, they have other responsibility. Their responsibility is that they should make this fund more available for those who don't have funds. Because right now we started with 100, we already, mashallah, have 45 people on the list, and the list is growing. So we want to become member, and there is, and Maut, they don't say you will be 80 years old, you will die, you will 60 years old, no, death can come in. We know the people living with us, there's only 40 years old that die, 30 years old, so don't wait. And this is a program which nobody can complain. You are paying $300 per year. Burial will take place how much? At least $10,000 minimum. So figure out how many years you need to come to that point, So that's a good leverage and a good program, and we have no limit on the age either. So anybody you can remember, whether they're old or young, but try to make sure that we as a community should live together. The whole idea behind is to live together. Live together means those who they have responsibility. At the time of the Prophet, same thing was happening. The Prophet used to say, please take care of them. They said, Allah will take care of them. Surah Yasin. So please come together and help each other. So in this way we can grow this program. After program, you contact the committee of 5 people, Brother Suhail, Brother Jafar, Brother Khalid Naqvi, and Brother Abu Talib. They are part of this funeral committee. You can talk to them and they will do more the program. And inshallah, I think people will. Now the last thing is our sister is gravely ill. The sister of Brother Musarraf Naqvi, she's in the hospital, and she has requested her husband that we do for dua so he can be very successful and she becomes Sayyid Mahdi. Now I would like our young brother Zain to come here and say a few words. Thank you for coming today in honor of Sayyid Ashraf Hussain Rizvi, my Baba. Thank you for supporting us throughout this difficult time. And my family thanks you from the bottom of our hearts, and keep him in our in all of us in your duas. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chatur Islam, Dr. Maulana Saab Hussain Kabla se समाज करते हैं वो शिवराय में